بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس کہتی ہے کائنات میں موجود ہر شے کی بنیاد اکائی ہے۔ ہمارے جسم کو ہی دیکھ لیا جائے، لاکھوں کروڑوں حلیوں سے بنا ہمارا جسم ایک حلیے سے شروع ہوتا ہے۔ مادے کی شروعات ایٹم سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اربوں خربوں میل پر پھیلی اس کائنات کو اگر ریورس پروسیس میں ڈال دیا جائے تو یہ پوری کائنات محض ایک نقطے میں سمٹ جائے گی۔ مجھے سائنس کے اس نظریے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر میری زندگی میں یہ قانون کمزور پڑنے لگتا ہے، کیونکہ میری زندگی کی بنیاد اکائی نہیں بلکہ ایک تکون ہے، ایک ایسی تکون جس کے ہر زاویے کی پیمائش 60 ڈگری ہے، یعنی ہر زاویے کی پیمائش برابر ہے اور کسی بھی طرح ان تینوں زاویوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ اس تکون کے ایک سرے پر بابا جان کھڑے ہیں۔ بابا جان اور میرا رشتہ شیشے اور پتھر کا ہے۔ شیشہ اپنی جگہ قائم رہے، اس کے لیے پتھر سے فاصلہ ضروری ہے، اس لیے میں ان کے پاس جانے سے ہمیشہ گھبراتی رہی کہ کہیں چوٹ نہ کھا بیٹھوں۔ میرا ڈر کیسا سچا تھا۔ تکون کے دوسرے سرے پر نور الہدا ہیں۔ ہادی بھائی نے میری زندگی کے ہر حلا کو بھر دیا۔ بنا مانگے انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو مجھے کبھی کسی سے نہیں ملا تھا۔ انہوں نے مجھے چاہا بھی تو اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے چاہا، ایک دم خالص اور بے غرض محبت، اور بدلے میں کبھی کچھ نہیں مانگا۔ لیکن وہ اگر نہیں مانگیں گے تو کیا میں دوں گی نہیں؟ تکون کے تیسرے کونے میں کھڑا تیسرا شخص وجدان مصطفیٰ۔ وجدان مصطفیٰ میری ذات کا آئینہ، میرے یقین کا چہرہ، مگر آج اس کے چہرے کے نقوش دھندلا رہے ہیں۔ اب سوال پانے اور کھونے کا نہیں، اب سوال میرے اعتبار کا ہے۔ بابا جان، نور الہدا، وجدان، ایک تکون کے تینوں کونوں پر کھڑے تین لوگ، وہ تین لوگ جنہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی، اور میری زندگی کے سب سے کٹن موڑ پر وہ تینوں ہی مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، میرا ساتھ کون دے گا؟ دروازے پر دستک ہوئی۔ ملیحہ نے ڈائری لکھنا چھوڑ کر آواز لگائی، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ اس آواز کے ساتھ بہادر کمرے میں آیا۔ کہو کیا بات ہے؟ ملیحہ نے کہا۔ بی بی صاحب، آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نگاہوں میں زمان و مکان گھوم گئے تھے، یہاں تک پہنچ کر ڈائری خاموش ہو گئی تھی۔ تانیہ نے فوراً اگلا صفحہ پلٹ کر دیکھا، باقی کے سارے ورق پلٹ کر دیکھ لیے، ہر ورق سادہ تھا۔ تانیہ نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھا جس پر روشنی دھیرے دھیرے بکھرتی جا رہی تھی۔ پوری رات ڈائری پڑھنے سے اب اس کی آنکھیں بری طرح دکھ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے سیدھی لیٹ گئی۔ پچھلی رات انکشافات کی رات تھی۔ وہ گہرے سانس لیتی رہی، خود کو اس اعصاب شکن کیفیت سے آزاد کرانے کی کوشش کر دی تھی۔ داستان ایک عجیب موڑ پر آ کر رک گئی تھی۔ تانیہ سوچنے لگی، آگے کیا ہوا تھا؟ اس رات وہ ٹیلی فون کس کا تھا؟ کیا وجدان کا؟ اس نے کیا کہا ہوگا؟ اگر رات کو آنے والا فون وجدان کا تھا تو جب دن بھر ملیحہ اسے ڈھونڈتی رہی تو وہ کیوں نہیں ملا؟ وہ اس دن لائبریری کیوں نہیں آیا تھا؟ اور فون پر کہیں اس نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اللہ حافظ، وغیرہ وغیرہ؟ اس نے فوراً ہی اپنے قیاس کو رد کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ پاپا سے شادی کر لیتی، اور پاپا سے شادی کے بعد اسے کیسر فاروقی میں ہی ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو کہیں نہیں، کوئی اس کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتا۔ کیا وجدان نے فون پر اپنے نہ آنے کی وجہ بتا کر معذرت کر لی تھی، اور اس کے بعد ملیحہ نے دادا جان کے سامنے شادی سے انکار کر دیا ہوگا؟ مگر دادا جان تو فیصلہ واپس لینے والے نہیں تھے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملیحہ نے ان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی کر لی؟ لیکن ایسا ہونا بھی مشکل ہے۔ ملیحہ نے کہا تھا اپنے بابا جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ اپنے دوسرے قیاس کو بھی رد کرتے ہوئے اس نے سوچا، لیکن اگر یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، تو آخر ہوا کیا تھا؟ ملیحہ اچانک سی کہاں گم ہو گئی۔ اس نے آخر کیا کیا جو اس کا ذکر اپنے ہی گھر میں بین کر دیا گیا؟ اور برسوں گزر جانے کے بعد نہ تو اس نے کبھی کیسر فاروقی میں قدم رکھا اور نہ کبھی کسی کی زبان پر اس کا نام ہی آیا۔ اور بابا اور دادا جان کے درمیان موجود حلیش کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی؟ منگنی کی رات تک تو سب ٹھیک تھا، پھر کیوں پاپا اور دادا جان سے متنفر ہو گئے؟ الجھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیا مشکل ہے، میں نے تو سوچا تھا ملیحہ کی ڈائری کیسر فاروقی کے رازوں پر سے پردہ اٹھا دے گی، پر اس نے تو کئی اور ہی رازوں کو جنم دے دیا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، پاپا جو ماما سے اتنی محبت کرتے پہلے بھی کسی اور کو چاہ چکے ہیں، مگر پاپا کی محبت تو مکمل ہونے جا رہی تھی، ادھوری کیسے رہ گئی؟ کہانی کی ہر کڑی پیچھے سے غائب ہو گئی۔ ایسا کوئی نہیں جو بتا سکے کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا۔
اس نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا۔ وہ ایک نئے رخ پر سوچنے لگی۔ اس کہانی کے 4 ہی بنیادی کردار ہیں جو کہ سچ پر سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، مگر 2 کردار تو زبان بندی کے عہد پر کار فرما ہیں، تیسرا کردار منظر سے ہی غائب ہے، اور چوتھا کردار اچانک ہی کوئی خیال آیا۔ وجدان مصطفیٰ، یہ شخص میرے لیے یقیناً اجنبی ہے، مگر یہ نام نہیں۔ جسٹس وجدان مصطفیٰ، یہ محض میرا اندازہ ہے، مگر تصدیق تو کرنی پڑے گی۔ ASP شایان مصطفیٰ، میں نے سوچا تھا تم سے دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اگر مجھے وجدان مصطفیٰ سے ملنا ہے تو تم سے ایک آخری ملاقات ناگزیر ہو گئی ہے۔ اس نے دل میں کہا۔ دادا جان شام کو آنے والے تھے، لیکن تانیہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ڈائری اٹھا کر دادا جان کے کمرے میں آ گئی، احتیاط سے ڈائری واپس اس جگہ رکھ دی جہاں سے کل اس نے اٹھائی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ آفس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ آج کل پاپا اس پر کچھ زیادہ ہی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تانیہ سے تو کچھ کہا نہیں، مگر ان کی نظریں ہر وقت تانیہ کو کھوجتی رہتی ہیں، اور تانیہ نہیں چاہتی کہ اس کی طرف سے کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ چونک جائیں۔ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر چلی آئی۔ گڈ مارننگ پاپا۔ گڈ مارننگ ماما۔ روز کی طرح ہی آج بھی دوپٹہ اور فائل اس کے بازو میں دبوچے ہوئے تھے۔ بیگ سمیت باقی سب کچھ ساتھ والی چیئر پر ڈیر کرتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل بھی یوں ہی کرسی پر ڈال دیا۔ نظر کا چشمہ پھسل کر ناک کی نوک پر آ ٹکا تھا۔ نور الہدیٰ نے ہاتھ مار کر صحیح کرتے ہوئے جواباً اسے گڈ مارننگ کہا تھا، اور پھر سے اخبار کے صفحے الٹنے لگے تھے۔ مریم نے کچن کی طرف آواز لگائی، بہادر تانیہ کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ تانیہ ناشتہ کر رہی تھی کہ نور الہدیٰ نے اخبار سائڈ پہ ڈالتے ہوئے مریم سے جوس کے لیے کہا، پاپا ویسے آپ کی یہ عادت کافی الگ سی ہے۔ تانیہ چور نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کون سی عادت؟ وہ سمجھے نہیں۔ یہی لوگ چائے کے ساتھ اخبار پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور آپ اخبار پڑھ کر جوس پیتے ہیں۔ یہ عادت میری نہیں، کسی اور کی تھی۔ ان کے منہ سے یہ اعتراف سن کر تانیہ کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا نور الہدیٰ اتنے آرام سے یہ بات کہہ دیں گے، جبکہ اس اعتراف کے پیچھے ایک پردہ نشین کا نام ہے۔ آپ نے کیوں اپنا لی؟ یہ عادت کس کی تھی؟ اس نے جان پوچھ کر نہیں پوچھا کہ جواب آنے کی توقع نہیں تھی۔ نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہر چیز اپنا لینے کو دل کرتا ہے، یہاں تک کہ عادتیں بھی۔ آپ نے کبھی اسموکنگ کی ہے؟ کچھ دیر خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد اس نے پوچھا۔ اس بار نور الہدیٰ نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تانیہ کچھ گڑبڑا سی گئی۔ اپنی پرتجسس فطرت پر غصہ بھی آیا، مگر اب تو سوال کر چکی تھی۔ انجان سی بن کر آملیٹ کو پلیٹ میں نچاتی رہی۔ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ ایسے ہی، اس نے سرسری سے انداز میں کہا۔ ہم عادتوں پر بات کر رہے ہیں، اور اکثر مردوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، بس اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ لیکن نور الہدیٰ نے تو کبھی سگریٹ پینے کی عادت نہیں رکھی، مریم نے کہا۔ نور الہدیٰ بولے، نہیں مریم، میں اسموکنگ کیا کرتا تھا۔ تم کرتے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ لیکن میں نے تو کبھی تمہارے ہاتھ میں سگریٹ نہیں دیکھا۔ شادی سے کافی عرصہ پہلے میں نے چھوڑ دی تھی، ورنہ لندن میں رہتے ہوئے پھر پاکستان میں آنے کی کچھ عرصہ تک میں اسموکنگ کرتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تم شادی سے پہلے کافی الگ تھے، اور شادی کے بعد تم نے بہت سی عادتیں بدل لیں۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ تانیہ ناشتہ کر چکی تھی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پر نور الہدیٰ کے سامنے رکھے اس کے والٹ پر پڑی۔ وہ ڈائری میں لکھی ہر بات کی تصدیق کر لینا چاہتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر والٹ اٹھایا، پھر بڑے سرسری انداز میں نور الہدیٰ کا شناختی کارڈ نکال کر دیکھنے لگی۔ نام نور الہدیٰ فاروقی، والد کا نام مظہر فاروقی۔ اتنے سامنے کی بات نہ جانے میں نے پہلے کبھی کیوں نہیں نوٹ کی، اس نے سوچا، اور کارڈ واپس والٹ میں ڈال کر والٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور نارمل سے انداز میں چائے پینے لگی۔ نور الہدیٰ اس کی حرکت کو نوٹ کر چکے تھے، مگر مطلب اخذ نہیں کر سکے، اس لیے کچھ پوچھا نہیں۔ وہ اپنا جوس ختم کر چکی سے ٹیبل سے والٹ دوسری چیزیں اٹھا کر جانے لگے تو تانیہ بولی، پاپا آج میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، میری گاڑی میں کام نکل آیا ہے، آج ڈرائیور مکینک کے پاس لے جائے گا، مگر میں پہلے فیکٹری جاؤں گا، مجھے آفس چھوڑ کر چلے جائیے گا نا پلیز۔ اس نے آخر میں پلیز کو لمبا کھینچا۔ وہ ہنس کر بولے، ٹھیک ہے چلو پھر، آپ گاڑی میں چل کر بیٹھیں، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ بول کر جلدی جلدی جوس پینے لگی۔ وہ آپ کو ڈرائیور بنا دو، نور الہدیٰ نے اس کے ساتھ کہا اور جانے لگے۔ سنو، شام میں جلدی گھر آ جانا، مریم نے یاد آنے پر پکار کر کہا۔
نور خدا مسکراتے ہوئے پلٹے اور کرسی پر کونی ٹکا کر جھکتے ہوئے انہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے زمینی انداز میں بولے، کیا بات ہے آج؟ بڑے عرصے بعد شام میں جلدی آنے کی فرمائش کی ہے۔ تانیہ کو ان کے انداز پر ایک دم سے ہنسی آ گئی۔ اس نے فوراً چائے کا کپ منہ سے دور کیا، ورنہ چائے اس کے کپڑوں پر چھلک جاتی۔ مریم کو نور ہدیٰ آنکھوں سے زیادہ تانیہ کے ہنسی نے بلش کر دیا تھا۔ بچوں کا تو خیال کر لیا کرو، وہ آنکھیں نکال کر بولی، بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، ان پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ مریم رچ ہو کر بولی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ جیسے اصل مسئلے کو سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے گاڑی کی چابی تانیہ کو پکڑا کر کہا، کپ چھوڑو، چائے آفس میں پی لینا، اب تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ نور ہدیٰ میں تمہارا کیا کروں؟ بے اختیار مریم کی زبان سے نکلا۔ ہونٹ دبا کر ہنسی روکتی تانیہ چابی پکڑ کر کپ رکھتی، اپنا ساز و سامان اٹھا کر باہر بھاگ گئی۔ 2 منٹ میں جب نور ہدیٰ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھے تو ان کی مسکراہٹ دیکھ کر تانیہ بھی مسکرانے لگی۔ نور ہدیٰ نے اسے مسکراتے دیکھا تو ذرا روب سے بولے، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ بھی ان کی بیٹی تھی، جج کے بغیر بولی، پاپا آپ نے تو کبھی نوٹ کیا، ماما شرماتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ اسے مروب نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر نور ہدیٰ نے بھی روب ڈالنے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور ہنس کر بولے، ہاں مگر وہ شرماتی بہت کم ہے۔ خاص طور پر کل رات ڈائری پڑھ لینے کے بعد تانیہ کو نور ہدیٰ کی مریم سے محبت دیکھ کر مطمئن نہیں بلکہ خوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں گاڑی سٹارٹ کرتے وقت نور ہدیٰ کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ دیکھ کر وہ اچانک ارزودہ سی ہو گئی۔ کیا پاپا کو ملیحہ ذرا بھی یاد نہیں؟ اس نے دکھ سے سوچا۔ شام کو اس کی واپسی خلاف معمول ہوئی۔ نور ہدیٰ بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے اظہر فاروقی واپس آ چکے تھے۔ اب فریش ہو کر لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان سے مل کر تانیہ اپنے کمرے میں آ گئی، پھر فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد لاؤنج میں آئی تو نور ہدیٰ بھی چینج کر کے وہاں آ بیٹھے تھے، اور اب وہ مریم، بابا جان، تانیہ کی شادی کا ٹاپک لے کر بیٹھے تھے۔ تانیہ کسی رد عمل کے بغیر چپ چاپ دادا جان کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے دونوں بھائی بھی وہاں تھے، مگر ظاہر ہے اس ٹاپک میں ان کے بولنے کی گنجائش کہاں تھی۔ وہ دونوں آرام سے الگ تھلگ بیٹھے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تم دونوں نے انصر کے ماں باپ سے کوئی بات نہیں کی؟ بابا جان پوچھ رہے تھے۔ نور ہدیٰ نے جواب دیا، نہیں، مگر وہ شاید وہ انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ آج تیمور میرے آفس آیا تھا اور ہم سب کو اپنے گھر ڈنر پر بلایا ہے۔ کل شام عروسہ آئی تھی، اس نے مجھ سے بھی ڈنر کے لیے کہا تھا۔ صبح میں تم سے یہی کہنے والی تھی، لیکن تم تو، مریم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نور ہدیٰ صبح کی بات یاد کر کے مسکرائے، پھر سنجیدہ ہو کر بولے، ڈنر کے لیے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ لوگ شادی کی بات ضرور کریں گے۔ بالکل، مریم نے تائید کی۔ اب دونوں طے کریں کہ اس بات کا جواب کیا دیا جائے۔ نور ہدیٰ سے پہلے بابا جان ٹوک کر بولے، ہم دونوں یہ بات طے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تانیہ کا فیصلہ ہے، اسے انصر سے شادی کرنی ہے یا نہیں۔ تانیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے بابا جان کے الفاظ پر کبھی حیرت نہیں ہوتی اگر وہ ملیحہ کی ڈائری نہ پڑھ چکی ہوتی، مگر اب وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی ہے۔ بولو تانیہ، تم کیا چاہتی ہو؟ نور ہدیٰ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ ان کے الفاظ میں کھو سی گئی۔ بھلا میں کیا چاہ سکتی ہوں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر بھی بیٹا، تم نے کچھ تو سوچا ہوگا، وہ اصرار کر رہے تھے۔ تانیہ چپ سی ہو گئی۔ بابا جان نے اسے چپ دے کر ٹوکا، بولو تانیہ، جواب دو۔ اب وہ کیا جواب دے گی؟ آپ نے کیا سنا نہیں؟ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ مریم اس کی خاموشی کو اس کا اقرار سمجھ کر مطمئن سی ہو کر بولی، تو بابا جان کی روح تک کسی خیال سے کام گئی تھی۔ خاموشی صرف رضامندی نہیں ہوتی مریم، کبھی کبھی خاموشی جبراً بھی ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ لگا کر تانیہ کی پیشانی چومتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، تانیہ جواب دے گی اور اپنی زندگی کا فیصلہ وہ اپنے الفاظ میں کرے گی، اس کی واضح رضامندی کے بغیر۔ تم عروسہ یا تیمور سے کوئی بات مت کرنا، بڑوں کے فیصلے بچوں کی زندگی سے بڑے نہیں ہوتے۔ وہ قطعیت سے بولتے تانیہ کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے۔ تانیہ نے ہمیشہ اپنے لیے انہیں پرشفقت پایا تھا، مگر اب وہ جانتی تھی کہ خود اپنی بیٹی کے لیے ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ آخر میں ان کی کیا لگتی؟ اس نے سوچا صرف بھتیجے کی بیٹی، اور میری خاموشی کا بھی کتنا خیال ہے، لیکن وہ جو ان کی بیٹی تھی، ان کے پیروں میں سر رکھ کر روتے ہوئے فریاد کرتی رہی۔ ان کا دل نہیں بسیجا
کیا دوگلا معیار ہے۔ کوفت زدہ انداز میں سوچتے ہوئے ان سے الگ ہو کر دور ہو بیٹھی۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا وہ ملیحہ کے حق پر قبضہ جما کر بیٹھی ہے۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات تو قابو میں رکھے، آنکھوں سے ناگواری جھلک رہی ہے۔ کسی اور نے تو اس کی بیزاری کو محسوس نہیں کیا، مگر نور ہدیٰ نہ صرف محسوس کر چکے تھے بلکہ حیران بھی تھے۔ تانیہ کو تو بابا جان کے ساتھ بیٹھنا بھی دو بار لگ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا ذہن میں خیال آیا، وہ رکی اور مڑتے ہوئے نور ہدیٰ کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کیوں بابا جان کی تانیہ کے لیے محبت نور ہدیٰ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں جان گئی ہوں بابا، آپ ملیحہ کو نہیں بلا سکے۔ آپ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آج بھی اس کی تکلیف آپ کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ صبح اس خیال نے اسے افسردہ کر دیا تھا کہ نور ہدیٰ کو ملیحہ یاد نہیں، اور اب اس تصور نے اسے بے چین کر دیا نور ہدیٰ ملیحہ کو نہیں بھولے تھے۔ ادھوری محبت کی یاد کس قدر درد دیتی ہے یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، اس نے کرب سے سوچا۔ شیان اپنے فاتر کی وجہ سے آج کل کراچی میں ہی تھا۔ تانیہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، اسی لیے وہ دوبارہ وجدان مصطفیٰ کی عیادت کے لیے ہاسپٹل نہیں گئی، لیکن وہ فائزہ سے ان کی خیریت دریافت کرتی رہتی تھی۔ پھر فائزہ سے اسے پتہ چلا کہ وجدان اب گھر جا چکے ہیں، انہیں میجر اٹیک ہوا تھا۔ تانیہ نے سوچا وہ کچھ دن مزید ریسٹ کر لیں تو ان سے ملنے چلی جائے گی۔ ان کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے 2 ہفتے بعد شام میں تانیہ ان سے ملنے ان کے گھر پہنچی۔ ڈائری میں جو ایڈریس وجدان کے گھر لکھا تھا وہ PECH کالونی کے بنگلے کا تھا، جبکہ تانیہ اس وقت گلشن اقبال میں تھی۔ پہلے تو تانیہ نے بھی ان 2 الگ پتوں والی بات کو محسوس کیا تھا، پھر اس نے سوچا ایک بار جا کر معلوم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ گاڑی گیٹ کے باہر پارک کر کے اس نے سرمئی گیٹ والے بنگلے کی بیل دی۔ واچ مین نے چھوٹا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں شیان کی دوست ہوں۔ کیا وہ گھر پر ہیں؟ جی نہیں۔ گڈ، تانیہ نے دل میں کہا، وجدان مصطفیٰ تو ہوں گے۔ جی وہ تو ہیں، پھر ان سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ جی اچھا کہہ کر چلا تو گیا۔ تانیہ سوچنے لگی، یہاں تک تو آ گئی ہوں لیکن یہ کیسے پہچانوں گی کہ یہ وجدان مصطفیٰ وہی وجدان مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ خیر دیکھا جائے گا۔ اس نے سر جھٹک کر واچ مین کو دیکھا جو اسے اندر آنے کا کہہ رہا تھا۔ تانیہ گیٹ سے اندر آئی، پھر ملازم نما کسی لڑکے کی رہنمائی میں ڈان کے بیچ بنی روش پر چلتی کار کے اندر پہنچ گئی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا تکلف نہیں کیا گیا بلکہ ملازم اسے لاؤنج میں لے آیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی تانیہ کی نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر گئی۔ وہ سیدھی اس پینٹنگ کی طرف آ گئی۔ خشک زمین، بنجر درخت، آگ اگلتا ہوا سورج، وہ درویش۔ خوشی سے بے قابو ہوتی تانیہ نے کیپشن پڑھا، عشق آتش۔ یہ وہی پینٹنگ ہے۔ اوہ میرے خدایا، کیا مطلب ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ ملازم اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی، لیکن اسے فوراً ہی اٹھ جانا پڑا۔ پینٹنگ دیکھنے کے چکر میں اس نے اور کسی طرف دیکھا ہی نہیں، مگر اب اس کی نظر لاؤنج کی دیوار پر لگی تصویر پر پڑی تھی۔ وہ چونکتی ہوئی دیوار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے جیسے یقین کرنے کے لیے فریم کے شیشوں کو انگلیوں سے چھوا تھا۔ یہ 100% ملیحہ فاروقی کی تصویر ہے، اس نے کہتے ہوئے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ کالی ساڑی میں ملبوس ملیحہ ایک ہاتھ کھلے بالوں میں الجھائے بے نیازی سے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ تو وجدان مصطفیٰ، آخر میں آپ نے اس سے وہ سب کروا ہی لیا جو آپ کبھی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے دل میں کہا۔ السلام علیکم، بھاری مگر پرکشش مردانہ آواز پر تانیہ نے گھوم کر دیکھا۔ اچھی خاصی ڈیشنگ پرسنالٹی تھی۔ سیاہ بالوں میں سفیدی نے گل کر ان کا رنگ سرمئی کر دیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی چمک جس کی کشش نے ملیحہ کو اپنی طرف کھینچا تھا اب بجھ چکی تھی، مگر ان کی کشش تانیہ نے اتنے فاصلے کے باوجود محسوس کی تھی کہ آسمانی رنگ کے آرام دہ شلوار قمیض میں ان کے دراز سراپے کی وجاہت کم تو ہوئی تھی لیکن ختم نہیں ہوئی تھی۔ ملیحہ نے اگر ان کی خاطر سب کچھ قربان کیا تھا تو اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ آج بھی اس قابل تھے کہ ان کی خاطر تخت و تاج چھوڑ دیے جائیں تو جوانی میں تو عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ وہ انہیں دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ وجدان کی اس کی محویت کو محسوس کر کے ہلکا سا مسکرائے اور کہا، بیٹا اگر آپ کا جائزہ مکمل ہو چکا ہو تو بیٹھ جاؤ۔ آواز خاصی پرکشش تھی۔ وہ وجدان کی بات پر شرمندہ ہوتے ہوئے سوچنے سے باز نہیں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تھی،
تو وجدان بھی ان کے مقابل بیٹھ گئی۔ سوری انکل، اس نے بات شروع کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اصل میں حیران ہو رہی تھی، آپ میں اور شیان میں ذرا بھی مماثلت نہیں، حالانکہ اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ بھی آپ ہی کی طرح بلیک ہے، مگر وہ آپ اس سے کافی الگ۔ وہ مسکرائے اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ تانیہ۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے نام کا دوسرا حصہ نہیں بتایا۔ تانیہ بیٹے، چہروں میں شباہت تلاش کرنا تو بس نظروں کا ایک مشغلہ ہے۔ اب دیکھو، تم میں تو کسی کی شباہت نہیں، پھر بھی تمہیں دیکھ کر کوئی یاد آ گیا۔ ملیحہ فاروقی، اس کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ وجدان بھی محسوس کیے بنا نہ رہ سکے۔ کیا کہا؟ ملیحہ فاروقی۔ اس بار اس کا انداز نارمل ہی تھا۔ یہ ملیحہ فاروقی ہے نا؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شیان کی مدر اور آپ کی مسز؟ ہاں، یہ ملیحہ ہی ہے، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا۔ مگر تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے شیان کے پاس ان کی تصویر دیکھی تھی۔ اب وہ اطمینان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ تم شیان سے ملنے آئی ہوگی؟ ایکچولی میں آپ سے ہی ملنے آئی ہوں، سوچا آپ کی طبیعت کے ساتھ آپ کے دل کا حال بھی معلوم کر لوں۔ دل کا حال کیا بتاؤں، زمانے بیت گئے، اب تو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ سینے میں دل بھی ہے یا نہیں۔ وہ بہت لائٹ سے انداز میں بات کر رہے تھے، مگر تانیہ کو ان کے ہر انداز میں غیر معمولی پن محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، بالکل ایسا جیسے طوفان گزر جانے کے بعد ساحل خاموش بہت شان لگنے لگتا ہے۔ سمٹی ٹرالی گھسیٹتا ہوا اندر آیا۔ وجدان نے ٹرالی اپنے سامنے رکوا کر ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور خود چائے بنانے کے لیے پیالیاں درست کرنے لگے۔ چائے میں بناؤں گی انکل، تانیہ نے کہا اور اٹھ کر ان کے پاس سنگل صوفے پر بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ وجدان خاموشی سے اسے چائے بناتے ہوئے دیکھ۔ چائے بنا کر تانیہ نے ایک کپ ان کو تھمایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پیچھے ہو کر بیٹھتے گونٹ بھر کر بولی، آنٹی بھی کیا شیان کے ساتھ گئی ہیں؟ مجھے آئے کافی دیر ہو چکی ہے، مگر وہ نظر نہیں آ رہی۔ شیان نے تمہیں بتایا نہیں؟ اس کے استفار پر حیران ہوتی تانیہ نے کہا۔ کیا نہیں بتایا؟ وجدان ایک پل کو رکے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا۔ حیرت کے جھٹکے سے چائے کپ سے چھلک کر اس کی گئی۔ اس نے فوراً کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، کپڑے جھاڑنے لگی۔ وجدان نے کچھ ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ان سے صاف کر لو۔ تانیہ نے ٹیشو پیپر پکڑ تو لیے، مگر کپڑے صاف کرنے کا اسے ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیوں مر گئی؟ میں نے تو ان سے ملنے کی خواہش میں یہاں تک آئی تھی، ایسا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں تھی، جیسے کسی بے حد عزیز ہستی کی موت کی خبر ملی ہو۔ تانیہ کو خود بھی یہ محسوس کر کے حیرت ہوئی کہ اسے اس خبر پر صدمہ ہوا تھا۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دبائے رکھا، ورنہ شاید وہ رو پڑتی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ ملیحہ اس کے اتنے قریب آ چکی ہے۔ اس کا دھواں دھواں سا چہرہ دیکھ کر وجدان فکر مند سے ہو گئے۔ کنٹرول یور سیلف بیٹا، انہوں نے کہا۔ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ریلیکس کرنے لگے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی حساس ہو۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپک رہے تھے۔ تانیہ نے بھی خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گہرے سانس لیے، پھر وجدان کی کلاہی پر ہاتھ رکھ کر بولیے، بیٹھ جائیے انکل، میں اب ٹھیک ہوں، اب پریشان نہ ہوں۔ بیٹھنے کے بجائے وجدان نے ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ تانیہ نے گلاس تو تھام لیا، مگر ہونٹوں تک لے جانے کی زحمت نہیں کی۔ وجدان واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ تانیہ نے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور کہا، آئی ایم سوری انکل، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ پریشان تو کیا تم نے، پر اس میں سوری کہنے والی کیا بات ہے؟ بات تو ہے انجانے میں ہی صحیح، مگر میں نے آپ کو آپ کا دکھ یاد دلا دیا۔ دکھ اور زندگی کا بہت گہرا تعلق ہے تانیہ، جتنا بھی بچ کر چلو وہ سامنے آ ہی جاتے ہیں، بھلا انہیں کوئی بھول کیسے سکتا ہے؟ تانیہ نے دیکھا وہ ہاتھ پھیلا کر جانے اپنے ہاتھ کی لکیروں میں کیا ڈھونڈنے لگے۔ انکل، اس نے وجدان کو پکارا۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا۔ ملیحہ آنٹی کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 27 سال۔ اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر مٹھی بناتے ہوئے، اپنے ماتھے سے ٹکا کر بولتے ہوئے وہ ایک پل کو بے چین سے ہوئے تھے۔ 27 سال گزر چکے تھے، تانیہ نے دل میں کہا، پھر زبان سے بولی، شیان تو اس وقت بہت چھوٹا ہوگا۔ وہ اپنے آپ سے چونکی، پھر اس کے لفظوں پر دھیان دیا۔ شیان کی پیدائش اور ملیحہ کی وفات ایک ہی دن ہوئی تھی۔ تانیہ کو سچ مچ اپنے سامنے بیٹھے شخص پر ترس آنے لگا تھا۔ انکل، اب میں چلتی ہوں۔ سانس رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آئی تو انکشافات سننے کے لیے تھی،
پر جو انکشاف سنا تھا اس نے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے، ایک گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ شیان ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اترتا حیرت سے بولا، میاں تم کب آئی؟ کافی دیر ہو گئی مگر اب چلوں گی، اللہ حافظ۔ وہ کہیں روک نہ لے اس خیال سے جلدی سے بول کر وہ تیزی سے چلتی گیٹ سے باہر آ گئی اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے وہ کسی کی طرف دیکھے بنا سیدھی نکل گئی۔ شیان گاڑی کا دروازہ کھولے ابھی تک گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وجدان بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ پاس آ کر انہیں شیان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ کیا بات ہے برخودار؟ شیان نے چونک کر انہیں دیکھا اور یوں ہی ہنس دیا، پھر پوچھنے لگا، آپ کو تانیہ کیسے لگی؟ وہ سوچنے لگے، اچھی ہے مگر کچھ جذباتی سی ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، کون سا میرا بیٹا جذباتیت میں کسی سے پیچھے ہے۔ ابو؟ اس کے ہنسنے پر حیران ہوتے ہوئے اس نے کار کا دروازہ بند کیا، پھر وجدان کے کندھوں پر بازو پھیلائے اندر آ گیا۔ انہیں ان کے بیڈ روم میں چھوڑ کر وہ چینج کرنے کے لیے اپنے روم میں جانے لگا تو وجدان نے اسے روکا، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نزدیک ہی کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وجدان کچھ بولے بنا ہی اس کے بال سہلاتے رہے، پھر اسے مخاطب کر کے کہا، شیان مجھے لگتا ہے تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اس نے وجدان کی گود سے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، تو کوئی لڑکی بھی پسند کی ہے یا یہ کام بھی مجھے کرنا ہے؟ لڑکی تو پسند ہے ابو۔ اور وہ لڑکی کون ہے؟ بول کر وجدان اس کے منہ سے تانیہ کا نام سننے کا انتظار کرنے لگے۔ شیان نے ان کا ہاتھ تھام کر بولا، ابو میں فائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شیان نے کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ وجدان اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ سب گھر والے لون میں تھے۔ تانیہ نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور خود بھی اس طرف آ گئی۔ جہاں نور خدا کے سوا سب موجود تھے وہ بیٹھ چکی تو مریم نے پوچھا، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ رہنے دے ماما، موڈ نہیں، اس نے تھکے تھکے سے انداز میں منع کر دیا اور بابا جان کو دیکھنے لگی۔ کیا کروں؟ کیا دادا جان کو بتا دوں کہ جس بیٹی کی سزا کے لیے برسوں اس کا نام ان کی زبان پر نہیں آیا، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو چکی ہے۔ محبت کرنے کے جرم میں گھر سے نکالا تھا، وہ ان کے دل سے تو نکل نہ پائی پر دنیا چھوڑ گئی، لیکن کیا واقعی یہ نہیں جانتے کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے؟ اس نے سوچا، ہاں یہ نہیں جانتے ہوں گے، اگر جانتے تو ملیحہ کی سزا ختم ہو چکی ہوتی، کیسر فاروقی میں ان کے نام کی فاتحہ پڑھی جاتی۔ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگانے کے بجائے دادا جان ملیحہ کی زندہ نشانی شیان کو سینے سے لگاتے۔ پر یہ کیسی انا ہے، بیٹی کی ڈائری کو سینے سے لگا کر اس کی تصویروں کو گھنٹوں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اسے یاد تو کر سکتے ہیں اور اس کی خبر نہیں لے سکتے۔ 27 سال بعد ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا وہ زندہ ہے کہ مر چکی۔ اور پاپا؟ اس کے دل میں ٹھیس اٹھی۔ پاپا سے کیسے کہوں گی کہ جس کی محبت کا بوجھ قرض کی طرح اٹھا رکھا ہے وہ تو اپنا فرض بھی نبھا نہیں سکی۔ وجدان کی خاطر سب کچھ چھوڑنے والی آخر اسے بھی چھوڑ گئی اور اپنے بیٹے کو بھی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ چینج کرنے کا کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی آفس سے آئی تھی اور آتے ہی بیڈ پر دیر ہو گئی۔ سستی سے لیٹی وہ سوچ رہی تھی کہ اٹھ کر چینج کر لے، پر تھکن ایسی تھی کہ اٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی ہارن کی آواز سنائی دی۔ فائزہ اس ہارن کو پہچانتی تھی۔ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھی اور کھڑکی سے نیچے پورچ میں جھانک کر دیکھا، پھر زور سے چلائی، وجدان انکل۔ گاڑی سے اترتے وجدان نے آواز کی سمت دیکھا تو فائزہ نے ہاتھ ہلایا، پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولی، میں نیچے آ رہی ہوں، پھر چپل پہنے بغیر بھاگتی باہر نکل گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وجدان اس کی تیز رفتاری پر بولے۔ وہ ان کے اشارے سے لگ گئی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد آپ پہلی بار گھر آئے ہیں، میں نے سوچا سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کروں، لیکن آپ خود ڈرائیو کر کے آئے ہیں، شیان کدھر ہے؟ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ ابھی آپ کو ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے، وہ لڑکا عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بول رہی تھی۔ وجدان اس کے سٹائل پر مسکرا کر کہنے لگے، شیان کی کوئی غلطی نہیں، وہ صبح سکھر جا چکا ہے۔ کیا؟ وہ صدمے سے چلائی۔ وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ آ لینے دیں، ایسی خبر لوں گی کہ یاد رکھے گا، میں بہت ماروں گی اور آپ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ بالکل نہیں بولوں گا۔ وہ اسے دلچسپی سے دیکھ کر کہہ رہے تھے، اندر چلیں۔ اوہو، انہوں نے اپنے ساتھ پر ہاتھ مارا، میں تو بھول ہی گئی۔
یہ اندر آ جائیے۔ فائزہ کے ساتھ اندر آئے، سیدھے اس کی نانی کے روم میں چلے آئے۔ وجدان کو دیکھ کر بستر پر لیٹی بزرگ خاتون اٹھنے لگیں تو وجدان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے تکیہ اونچا کر کے آرام سے بٹھا دیا۔ خالہ، آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ وجدان خفا ہو رہے تھے۔ وہ پلکیں چپکتی کمزور سی آواز میں بولی، ہمارا کیا آپ پوچھتے ہو بیٹا، ہماری تو اب عمر ہو چلی ہے، تم کیا اپنے دل کو روگ لگا بیٹھے ہو؟ روگ تو پرانا ہے خالہ، رنگ اب دکھا رہا ہے۔ اب تو میری عمر بھی ڈل چکی ہے اور کتنا جیوں گا، 27 سال گزار لیے، اب اور جیا بھی نہیں جاتا۔ وجدان کی آنکھوں میں نمی جھلکی تھی جسے پلکیں چھپک کر وجدان نے ہمیشہ کی طرح اپنے اندر اتار لیا تھا۔ دل جلانے والی باتیں نہ کرو وجدان، آج تک ملیحہ کا زخم تازہ ہے۔ گود کھلائی بچی کیسی بڑی عمر میں قبر کی ہو گئی تو ہاتھ ملتے رہ گئے، ان کی بوڑھی آنکھیں جھلک پڑیں تو وجدان نے ان کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے ساتھ سمیٹ لیا۔ فائزہ کے پاپا وجدان کے آنے کا سن کر کمرے میں آئے تھے، آگے کا منظر دیکھ کر دروازے میں ہی رک گئے۔ کونے میں چپ چاپ کھڑی فائزہ نے انہیں دیکھا اور آہستہ سے بتایا، نانی اماں ملیحہ آنٹی کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ انہوں نے ہونٹ بھینچ لیے اور وجدان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اسی پل نظریں اٹھائی تھیں، ان آنکھوں میں قیامت کے آثار تھے۔ وجدان دھیرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ فائزہ چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی، انہیں چپ کراتے ہوئے گونڈ گونڈ پانی ان کے حلق میں اتارنے لگی۔ پاپا اس کے برابر بیڈ پر بیٹھے اور نرمی سے ان کی نانی کو مخاطب کر کے بولے، وجدان کا خیال تو کر لیا کریں تائی جان، مہینہ بھر پہلے ہی اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پھر ذرا سوچئے، آج بھی یہ حال ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ ملیحہ کا سب سے نازک رشتہ تو اسی سے تھا، اس لیے تو وجدان کو دیکھ کر وہ اور بھی یاد آ جاتی ہے۔ اتنی معصوم بچی سے کیسے عذابوں سے گزاری گئی، اب وہ ان سے کیا کہتے؟ ان کا ہاتھ تھپک کر وہ فائزہ سے بولے، انہیں دعا دے کر سلا دو، اور خود اٹھ کر باہر آ گئے۔ وجدان انہیں وہیں مل گئے، ستون سے کمر لگا کر کھڑے وہ خالی آنکھوں سے سامنے بچھے تخت کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے وہ چونکے اور مڑ کر انہیں دیکھتے ان کے منہ سے نکلا، آؤ آفاق۔ پھر کستن مسکرا کر بولے، خالہ ٹھیک ہیں، تم ٹھیک ہو؟ آفاق نے ان کا چہرہ دیکھ کر بولے۔ انہوں نے نظریں چرا کر آہستہ سے کہا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ پھر سر جھٹک کر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، آفاق یار، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، وہ بولے، یہاں نہیں کمرے میں چلتے ہیں اور تم سمیرا بھابی کو وہیں لے آؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ بتا دوں گا، پہلے کمرے میں تو چلو۔ وجدان نے کہا تو آفاق اسے اپنے روم میں لے آئے اور آتے ہوئے سمیرا کو کمرے میں آنے کا کہہ دیا۔ سمیرا کمرے میں آئیں تو وہ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے، ان پر نظر ڈال کر وہ وہیں آ کر آفاق کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ ہاں اب بولو آفاق، وجدان سے بولے۔ وجدان نے ایک نظر ان کے چہروں کو دیکھا، پھر کہنے لگے، بات یوں تو بہت سیدھی سی ہے، شیان جوان ہو چکا ہے، مجھے لگتا ہے اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے عام طور پر ماؤں کو بیٹوں کے سر پر سہرا سجانے کا شوق ہوتا ہے، پر شیان کی تو ماں نہیں ہے، اس لیے یہ کام مجھے خود ہی کرنا ہوگا۔ شکر ہے وجدان، تمہیں خیال تو آیا۔ سمیرا ہنس کر بولی، تم بتاؤ کوئی لڑکی دیکھی ہے یا میں کچھ مدد کروں؟ ایک لڑکی نظر میں تو ہے۔ کون ہے؟ یہ پوچھنے کے بعد کچھ دیر پر وہ جھجکتے ہوئے بولی، فائزہ۔ دونوں میاں بیوی نے فوراً ایک دوسرے کو دیکھا مگر فوری طور پر کچھ بول نہیں پائے۔ تم یہ مت سمجھنا میں تم سے فائزہ کا رشتہ مانگ رہا ہوں، میں بس تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں۔ یہ اتنی بڑی بات مجھے اپنی زبان پر لانی بھی چاہیے یا نہیں؟ وہ تو شیان نے ہی فائزہ کا نام لیا، ورنہ تو فائزہ کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں۔ آفاق حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے سنبھل چکے تھے، انہیں دیکھ کر بولے، کیوں وجدان، میری بیٹی میں کوئی کمی ہے؟ وجدان کے ساتھ سمیرا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وجدان نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں آفاق، فائزہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، مگر شیان کو فائزہ کے حوالے سے قبول کر شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ شیان تمہارا اور ملیحہ کا بیٹا ہے، اس حوالے سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ فائزہ سے پوچھنا ہوگا، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہوا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وجدان نے ممنونیت سے انہیں دیکھ کر کہا، تم نے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا، بلکہ میری زندگی میں وہ کون سا مقام ہے جہاں تم نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ یاد نہیں آتا آفاق،
میں نے وہ کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے مجھے تم جیسا دوست دیا؟ میں نے تو کبھی تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بس دوستی نبھائی ہے۔ اب ایک اور لفظ مت کہنا، آفاق نے ڈبٹ کر کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ کو جب اس پرپوزل کے بارے میں پتہ چلا اور ساتھ ہی سمیرا نے یہ بھی بتایا کہ شیان نے خود اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے تو وہ چپ سی ہو گئی۔ اس کے پوچھنے پر بس اتنا ہی کہا، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ شیان کے لیے فائزہ کی خاموشی حیران کن تھی۔ جب سے وجدان نے فون پر انہیں بتایا کہ وہ آفاق اور سمیرا سے رشتے کی بات کر چکے ہیں، اسے فائزہ کی طرف سے کسی دھماکے کا انتظار تھا، مگر وہاں خاموشی تھی۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سمیرا سے بھی فون پر بات کی تھی، پر انہوں نے پرپوزل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، اور براہ راست فائزہ سے بات کرنے کی اسے ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اسے پتہ تھا وہ اس پر چڑھائی کر دے گی۔